ایک بچے کے والدین ہر سال اسے ٹرین کے ذریعے اس کی دادی کے پاس گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے لے جاتے اور پھر وہ اسے چھوڑ کر اگلے دن واپس آ جایا کرتے۔ پھر ایک سال ایسا ہوا کہ بچے نے والدین سے کہا کہ میں اب بڑا ہو گیا ہوں، اگر اس سال میں دادی کے پاس اکیلا چلا جاؤں تو کیسا رہے گا؟ والدین نے مختصر بحث کے بعد اتفاق کر لیا اور پھر مقررہ دن اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر پہنچ گئے، اور والد نے جوں ہی کچھ سفر کی ہدایات دینا شروع کی تو بیٹا اکتاہٹ بڑے لہجے میں کہنے لگا، ابا جان، میں 1000 مرتبہ یہ ہدایات سن چکا ہوں۔ ٹرین کے روانہ ہونے سے ایک لمحہ پہلے اس کے والد اس کے قریب آئے اور اس کے کان میں سرگوشی کی، یہ لو، اگر تم خوفزدہ ہو یا بیمار ہو تو یہ تمہارے لیے ہے، اور اپنے بچے کی جیب میں کچھ ڈال دیا۔ بچہ پہلی بار والدین کے بغیر ٹرین میں اکیلا بیٹھ گیا اور سفر شروع ہو گیا۔ وہ کھڑکی سے زمین کی خوبصورتی کو دیکھتا رہا اور اپنے ارد گرد اٹھنے والے اجنبیوں کا شور سنتا رہا۔ کبھی اپنی سیٹ سے اٹھ کر کیبن سے باہر نکلتا تو کبھی اندر چلا جاتا، یہاں تک کہ ٹرین کے ٹی ٹی نے بھی حیرانگی کا اظہار کیا اور اس سے بغیر کسی ہم سفر کے اکیلے سفر کرنے کے بارے میں سوال کیا۔ اسی طرح ایک عورت نے اسے اداس دے کر گھورا۔ آہستہ آہستہ لڑکا شدید الجھن کا شکار ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس نے محسوس کیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر وہ خوفزدہ ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنی کرسی سے گر گیا اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، اور اس لمحے اسے اپنے باپ کی سرگوشی یاد آئی کہ فلاں لمحے میرے باپ نے میری جیب میں کچھ ڈالا تھا۔ اس نے کانپتے ہوئے ہاتھ سے جیب میں تلاشی کی تو اسے چھوٹا سا کاغذ ملا۔ اس نے جب اس کاغذ کو کھولا تو لکھا تھا، بیٹا میں ٹرین کے آخری ڈبے میں ہوں۔ یہ الفاظ پڑھتے ہی گویا اس کی روح لوٹ آئی۔ زندگی بھی ایسی ہی ہے، ہم اپنے بچوں کے پروں کو جب کھلی فضا میں چھوڑتے ہیں تو انہیں خود پر اعتماد دلاتے ہیں، لیکن جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں ہمیشہ آخری کیبن میں موجود رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کے لیے تحفظ کے احساس کا ذریعہ ہے۔